الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وقال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه مسلما وَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ رواه مسلم والبخاری وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تبارك وتعالى فيه برهان أو كما جاء في الحديث النبوي الشريف. حاضرین گرامی قدر، عزیز دوستوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے یا جو مسائل جو مصائب ان کو درپیش ہیں، قرآن کریم نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ ہم نے ایمان لایا، وہم لا یفتنون، کیا ان کو آزمائش کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا ان کا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور بالآخر اللہ رب العزت کو اس کا علم ہونا یقینی ہے کہ کون سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جھوٹا ہے۔ کون وہ ہے جو صدق دل سے
اسلام کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوا ہے، اور وہ کون ہے جو دل میں چور رکھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت نے صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کبھی ہمارا آزمانا خوف کے ذریعے سے ہوگا، کبھی ہمارا آزمانا بھوک کے ذریعے سے ہوگا، معاشی تنگی کے ذریعے سے ہوگا، کبھی ہماری آزمائش جانی ہوگی، کبھی ہماری آزمائش مالی ہوگی۔ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر تمہارے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے اوپر تمہاری جان کی بن آئے گی۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لہذا آپ جو صبر کرنے والے ہیں، جو ان تمام مصائب پر صبر کرنے والے ہیں، ان کو آپ بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں۔ اور صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر جب کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی جانب ہم تمام لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا جو ان مصائب پر صبر کرے گا، جو اس آزمائش میں کھرا اترے گا، کبھی آزمائش جانی ہوگی، کبھی آزمائش مالی ہوگی، ان تمام آزمائش میں جو شخص استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ دین پر قائم رہے گا، اپنے ایمان پر جمع رہے گا، تو دنیا میں بھی وہ سرخ رو ہوگا، اور آخرت میں بھی اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ پریشان مت ہونا جب کبھی تمہارے اوپر آزمائش آئے، جب کبھی تمہارے اوپر مصائب اور مشاکل کے پہاڑ توڑے جائیں تو پریشان مت ہونا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرنا، غمگین نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مصائب کی تاب اور مصائب کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے تم اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ۔ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے، یقیناً اس دنیا میں تمہیں ہی سرخروئی عطا کی جائے گی، بشرطے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ، یعنی مکمل طور سے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل طور سے اطاعت کرو۔ ایک وہ شخص جس نے ابھی تک اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا تھا، جس نے اپنی زبان سے ابھی رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا، تو وہ ابھی اپنی منمانی زندگی گزارا کرتا تھا، اپنی منچاہی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی فردانیت کا اقرار کر لیا اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، رسول کے ختم نبوت کا اقراری ہو گیا، تو اب اس انسان کا اس کے اوپر سے اختیار ختم ہو گیا۔ اب وہ اس انسان کا اس کے اوپر اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ جس طرح ایک جانور کا مالک ہوتا ہے، وہ
اس جانور کو نکیل پہناتا ہے۔ جب تک اس جانور کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی گئی تھی وہ جانور آزاد تھا، جہاں چاہتا جاتا، جہاں چاہتا وہاں منہ مارتا۔ لیکن جب اس کے مالک نے اس کی ناک میں نکیل پہنا دی تو اب اس کے اوپر سے اس کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب وہ جہاں چاہے وہاں نہیں جا سکتا، وہ ادھر ہی اپنا رخ کرے گا جدھر اس کا مالک اسے ڈھیل دے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح جب انسان اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اختیار نہیں رہتا، وہ اب من مانی یا من چاہی زندگی نہیں بسر کرے گا بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرے گا۔ وہ ہر حال میں دیکھے گا کہ یہ کام کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو کس انداز سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ایک انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر سے اختیار کھو دیتا ہے اور مکمل اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے تمناؤں کو مکمل طور سے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں دست و گریباں نہ ہونا، آپس میں جھگڑا مت کرنا، آپس میں لڑنا نہیں۔ فتفشلوا، اگر تم آپس میں جھگڑو گے، فتفشلوا تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم میدان میں دشمنوں کے سامنے ٹک نہیں سکتے، تمہارے قدم جم نہیں سکتے۔ وَاصْبِرُوا، اور جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی رہے اس پر جمے رہو، مضبوطی کے ساتھ حق کی پیروی کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اور آزمائش پر صبر کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو تم کو دعوت دی ہے، جو قرآن کا پیغام تمہارے حوالے کیا ہے، ان تمام پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لو، ان تمام احکام پر اپنے آپ کو منطبق کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مکمل طور سے اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں کسی بھی قسم کا اختلاف پیدا نہ کرنا، نہ تو رنگ و نسل کا اختلاف، نہ زبان اور علاقے کا اختلاف، اور نہ ہی کسی قسم کی جماعت کا اختلاف، نہ تنظیم کا اختلاف، نہ آرگنائزیشن کا اختلاف، نہ کسی ایسوسیشن کا اختلاف۔ کسی بھی قسم کے اختلاف کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ یہ کالا ہے تو یہ گورا ہے، یہ بیکورڈ کلاس کا ہے تو یہ فارورڈ کلاس کا ہے، یہ اعلیٰ ذاتی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ پچھڑی ذاتی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح کے اس قسم کے اختلافات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس قسم کے اختلاف کی گنجائش تو دور کی بات، اللہ رب العزت نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارا کسی بھی تنظیم سے، کسی جماعت سے، کسی بڑی برادری سے ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ تم اللہ سے کس قدر ڈرتے ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں ہے، کیا تم ہر کام کے کرنے میں اللہ رب العزت کا خیال دل و ذہن پہ لاتے ہو۔ اللہ کے نزدیک جو فیصلہ ہونا ہے کسی برادری کی بنیاد پہ نہیں،
کسی جماعت کسی تنظیم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہاں دیکھا جائے گا کہ دل کے اندر خدا کا خوف اور اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ یا جماعت کا اختلاف ہو کہ یہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سلفی ہے، اس طرح کا اختلاف اگر محض ایک تعارف کے لیے ہو، ایک انٹروڈکشن کے لیے ہو کہ میں حنفی ہوں اس لیے کہ مجھے حنفی آئیڈیالوجی پسند ہے، میں شافعی ہوں اس لیے کہ مجھے شافعی آئیڈیالوجی پسند ہے، میں سلفی ہوں اس لیے کہ مجھے سلفی مکتب فکر پسند ہے، میں دیوبندی ہوں اس لیے کہ ان کا طریقہ مجھے پسند ہے، میں بریلوی ہوں اس لیے کہ مجھے وہاں تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اگر یہ اختلاف، یہ نسبتیں محض تعارف کے لیے اور انٹروڈکشن کے لیے ہے، تب یہ اس طرح کی نسبتیں جائز ہیں، اور اس طرح کی جو فقہی اختلافات اور مسلکی اختلافات ہیں وہ صرف اور صرف فہم حدیث کی بنیاد پر ہے۔ کسی نے ایک حدیث کو کسی انداز سے سمجھا، کسی نے اسی حدیث کو دوسرے انداز سے سمجھا، تو یہ فہم حدیث کا اختلاف ہے، یہ فقہ کا اختلاف ہے، یہ مسلک کا اختلاف ہے۔ لیکن اس فقہی اختلاف کی بنیاد پر، کسی مسلکی اختلاف کی بنیاد پر یا فہم حدیث کی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دست و گریباں نہیں ہونا۔ یہ اختلاف عہد صحابہ، عہد رسول علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا اس واقعے کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام یقرأ سورۃ القرآن علی غیر ما اقرأها، کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو میں نے دیکھا کہ وہ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جس انداز سے وہ تلاوت کر رہے ہیں وہ ہمارے انداز سے مختلف ہے۔ جس انداز سے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا اس انداز سے مختلف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان کو روکا، اور روکنے کے بعد لببتہ بردائہ، میں نے ان کے چادر کو پکڑ کے کھینچا، اور کھینچتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے حضور پیش کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص جو ہے قرآن دوسرے انداز سے پڑھ رہا ہے، جس انداز سے آپ نے مجھے سکھایا ہے اس انداز سے نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ارسلہ، پہلے اس کو چھوڑو۔ حضرت عمر بن خطاب اس کو چھوڑتے ہیں، پھر اللہ کے رسول ہشام بن حکیم بن حزام سے کہتے ہیں کہ اب پڑھ کر سناؤ کس انداز سے تم پڑھ رہے تھے۔ وہ اسی انداز سے سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاکذا انزلت، کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے، یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اب تم پڑھ کر سناؤ تم کس طرح پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی انداز سے پڑھ کر سنایا جس انداز سے اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر سکھایا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاکذا انزلت، قرآن یہ سورت اس طرح بھی نازل ہوئی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوہ ما تیسر منہ، کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، جس انداز سے تمہیں سہولت ہو اس انداز سے اسے پڑھو۔ تو یہ اختلاف صحابہ کے درمیان ہوتا تھا، لیکن اس بنیاد پر وہ آپس میں دست و گریباں نہیں ہوتے۔ حدیث ایک لیکن فہم دو۔ جس طریقے کو عمر بن خطاب غلط تصور کر رہے تھے اللہ کے رسول نے اسے درست قرار دیا۔ دوسری مثال فہم حدیث کے اختلاف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام جب جنگ احزاب سے واپس ہو رہے تھے، جنگ خندق سے، تو صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا يصلين احد الظهر الا في بني قريظہ،
کہ تم میں کا ہر شخص ظہر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے گا. یہ مسلم کی روایت. بخاری میں ظہر کی جگہ پر عصر کی نماز کا تذکرہ ہے. لا يصلين احد العصر الا في بني قریظہ، کہ تم میں کا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے. اب صحابہ کرام بنو قریظہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا. سفر کے دوران راستے میں ہی عصر کا وقت ہو گیا یا ظہر کا وقت ہو گیا. اب صحابہ کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ نماز عصر ادا کرنی ہے یا بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھنا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا مطلب یہ تھا کہ تم جتنا جلدی ہو تم بنو قریظہ پہنچ جانا تاکہ نماز وہاں ادا کر سکو. بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا کہنا تھا کہ بس وہیں پہنچ کے پڑھنا ہی ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے عصر کا، ہم لوگ راستے میں ہی عصر کی نماز پڑھیں گے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہیں پہنچ کر پڑھنے کا تو ہم لوگ نماز وہیں پڑھیں گے. اب صحابہ کے درمیان دو جماعتیں ہوئیں. کچھ نے وہی نماز ادا کی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز ادا کی. یہ مسئلہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور میں پیش کیا گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کے مسئلے کی، دونوں کے طریقے کی تصویب فرمائی. کہا کہ تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا. یعنی دونوں کے پیش نظر میری حدیث تھی. ایک نے ظاہر الروایہ کو، ظاہر حدیث کو سمجھ کر لے کر اس پر عمل کیا، ایک نے اس حدیث کو سمجھ کر عمل کیا. تو اس طرح کے جو اختلافات تھے صحابہ کرام کے درمیان، حدیث ایک، فہم دو. حدیث ایک، اسے سمجھا گیا دو طریقے سے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں طریقے کی تصویب فرمائی، دونوں طریقے کو درست قرار دیا. لہذا اس طرح کے جو اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات، فقہی اختلافات، یہ اختلافات اگر صرف نسبت کے لیے ہیں، صرف انٹروڈکشن کے لیے اور تعارف کے لیے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر یہ اس اختلاف کو انٹروڈکشن سے اور تعارف سے آگے بڑھا کر اگر تکفیری مسئلے تک اسے پہنچایا جائے گا، تضلیلی مسئلے تک اسے پہنچایا جائے گا، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا حرام کام کوئی نہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ اس سے بڑا کوئی شرک نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے. اب وہ آسانی جس حدیث سے ملے اس آسانی کو آپ اختیار کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ لوگوں اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جس کسی نے زبان سے اپنی کلمہ شہادت کا اقرار کر دیا، من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، کہ جس نے بھی اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا وہ مسلم ہے. چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی فقہ کا فالوور ہو، وہ مسلمان ہے. کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو بھی مسلکی بنیاد پر یا فقہی اختلاف کی بنیاد پر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے. اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی علی السمع والطاعت والعسر والیسر، فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات پر بیعت کی کہ جو آپ سے بات میں سنوں گا اس بات پر میں عمل کروں گا، چاہے حالات سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں، چاہے
اس بات پر عمل کرنے میں دشواری پیش آئے یا آسانی پیش آئے، جو بات آپ سے سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ اور فرمایا اس بات پر بھی میں نے بیعت کی، اللہ ننازع الامر اہلا الا ان تروا کفرا بواحا، کہ کسی بھی شخص کے معاملے میں اس سے جھگڑا نہیں کریں گے جب تک ہم اس کو کھلا ہوا کفر کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کھلا ہوا کفر دیکھو تو اس پر ایک فتویٰ چسپا کر کے اس کو باہر پھینکو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ ننازع الامر، بلکہ جس کا معاملہ ہو اس سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس سے قرآن کی روشنی میں عندکم من اللہ تبارک و تعالی فیہ برہان، اور جس بات کو تم کفر کہہ رہے ہو اس کی دلیل بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ محض فقہی اختلاف کی بنیاد پر، محض مسلکی اختلاف کی بنیاد پر کسی کے اوپر گمراہیت کا یا کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ تو وہاں یہ فرمایا کہ الا ان تروا کفرا بواحا، کھلا ہوا کفر دیکھو، اس کی دلیل تمہارے پاس موجود ہو تو اس کو بیٹھ کر سمجھاؤ، اس سے مباحثہ کرو، اسے خوبصورت انداز سے حکمت کے ساتھ اسے بتاؤ کہ یہ تمہارا جو عمل ہے یہ کفر کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت نافع جو ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرما رہے ہیں ما اعظمک وما اعظم حرمتک، کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، ولیکن المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ تبارک و تعالی منک، لیکن اے کعبہ تیری عظمت بہت ہے، تیری حرمت بہت ہے، لیکن ایک مومن کی عظمت، ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے کہیں زیادہ بلند اور عظیم ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے اس کی عظمت خانہ کعبہ کی عظمت سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ لہذا ولا تفرقوا، آپس میں اختلافات نہ کرنا، آپس میں اختلافات نہ کرنا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی مسلمان کی جان پر جان کا دشمن بن جائے، کسی بھی مسلمان پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی عزت کو 10 لوگوں کے بیچ میں اچھالے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان حرام ہے۔ لہذا میرے دوستوں، آج کے پس منظر میں جو بھی موجودہ وقت میں جو دنیا کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی فقہی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، اس کو نظر انداز کریں۔ جو جزوی چیزیں ہیں، جو پارشل ایشوز ہیں، اس کو ہم نظر انداز کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے۔ آج ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہم کو نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمارا مقابلہ اس سے ہے جو ہمارے ہاتھ کاٹنے کے در پہ ہے۔ ہم کو مقابلہ ان سے کرنا ہے جو سامنے طاغوتی نظام ہے، جو سامنے طاغوت کھڑا ہے، جو جبابرہ ہے، اس سے ہمارا مقابلہ ہے۔ لہٰذا ان ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی، ہم اپنے مذہب کے اندر جو فقہی اختلافات، چھوٹی چھوٹی جو اختلافات ہیں، ضروری ہے کہ ہم اسے نظر انداز کریں اور اس کو نظر انداز کر کے ہم اس مقابلے کے تیار ہوں، ان لوگوں سے مقابلے کے لیے تیار ہوں جن کے اندر پورا سوشل سسٹم ہے، جن کے ہاتھ میں سیاسی نظام ہے، جن کے ہاتھ میں سماجی نظام ہے، جن کے ہاتھ میں مکمل بینکنگ کا پورا سسٹم ہے۔
ہمارا مقابلہ ان سے ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کی نظر سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے موتیوں پر ہوتی ہے وہ پانی کی سطح پر تیرنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار نہیں کیا کرتے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو نظر انداز کریں اور اب خود کو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں جو آج ہمارے سامنے طاغوت بن کر کھڑے ہیں، اور ہماری بعثت بھی اسی مقصد سے ہوئی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم پورے تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے نکالے گئے ہو۔ تؤمنون باللہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم خیر امت اسی بنیاد پر ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا کرے اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو نظر انداز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خود کو اسلام پر مکمل پابند عمل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔